پرائم منسٹر مودی جو ہیں انہوں نے وہاں پہ آنا تھا اور وہاں پہ انہوں نے اسپیچ بھی دینی تھی اور دیگر جو انٹرنیشنل لوگ آئے ہوئے ان سے ان کی ملاقاتیں بھی تھیں. تو انہوں نے یہ تمام جو وینیو تھا اس کو لاک ڈاؤن پہ ڈال دیا کیونکہ مودی جی کی جو سیکیورٹی تھی اس کی بیسس پہ. اور اس سے رزلٹ یہ آیا کہ 100 پتہ نہیں کتنے 200-300 لوگ جو تھے وہ اندر ہی پھنس گئے اور کئی گھنٹوں کے لیے پھنسے رہے کہ ان کو باہر نہیں جانے دیا اور نہ کھانا تھا ان کے پاس، نہ پینا تھا، نہ ان کو باتھ روم فیسلٹیز تھی. ایک تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہوا. دوسرا یہاں پہ بہت سارے جو لوگ تھے انہوں نے کہا جی کہ ہماری جو پرسنل بلانگنگز ہیں اور جو آئٹمز آن ڈسپلے تھے جو اے آئی کے اندر وہ ڈسپلے کر رہے تھے وہ چوری بھی ہوئے. اور آرگنائزرز نے کہا جی کہ ہم نے ان کو ریکور بھی کیا، ریٹرن بھی کیا. آرگنائزر نے مان لیا کہ ہم نے جی ریکور کر کے ریٹرن کر دیے، اس کا مطلب واقعی میں یہ چیزیں جو تھیں وہاں سے چوری ہوئی. اور تیسری جو اس کے اندر ایک مسئلے والی بات تھی وہ یہ تھی کہ ایک ایسا ان کا ایگزیبٹ تھا ایک یونیورسٹی کی جو انہوں نے اپنی چیز لا کے دی تھی، وہ تھی ایک اے آئی آپریٹڈ میکینیکل یا روبوٹک ڈاگ جو تھا. تو وہ جو خاتون تھی وہاں پہ جو اس یونیورسٹی کی شاید ہیڈ تھی، انہوں نے بہت سارے لوگوں کو کہا جی کہ یہ ہماری ہی کریشن ہے، یہ ہم نے ہی بنائی ہے، اس کے اندر یہ دیکھیے ایسے بھی کرتا ہے، یہ ویسے بھی کرتا ہے. بعد میں پتہ چلا کہ وہ جو اے آئی ڈاگ تھا وہ چائنیز کسی کمپنی کی ایک انوینشن تھی. وہ ایک کمرشلی بھی اویلیبل ہے، یعنی کہ اگر آپ اور میں اس کو خریدنا چاہیں تو ہم پیسے دے کے اس کو خرید سکتے ہیں. انہوں نے بھی اسی طرح کی کوئی چیز کی، انہوں نے پیسے دے کے خریدا اور اس کو پاس آن کیا کہ یہ ہماری اپنی کریشن ہے. تو جب یہ خبر جو ہے باہر آئی تو اس یونیورسٹی کو اس پروگرام سے، اس سمٹ سے باہر نکال دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ اے آئی کے جو ایکسپرٹس ہیں، جو ٹاپ کے لوگ ہیں جو باہر سے آئے ہوئے تھے، فارنرز تھے، مودی جی نے یہ فیصلہ کیا کہ ان سب کو لائن میں کھڑے کر کے ان کے یوں کر کے ہاتھ اوپر کریں. جس میں سے ایک جو شخص ایسے ہیں ان کا بعد میں ایک بیان بھی ہے کہ جی جب انہوں نے ہاتھ میرا پکڑا تو مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کیا کرنا ہے اور میں بڑا انکمفرٹیبل ہو گیا جب انہوں نے ہاتھ پکڑ کے میرا اوپر کر دیا. مودی جی کا جو ہے جب وہ کسی کو کیا کہنا چاہیے گرم جوشی سے ملتے ہیں وہ زیادہ ہی اس میں گرماہٹ ہوتی ہے اور وہ بڑا ہگ شگ بھی کرتے ہیں، کھینچتے ہیں اس کے اوپر. کافی ان کے اپنے لوگ بھی ان کے نا کافی اس کے اوپر ان کی تنقید کرتے ہیں ان کے اوپر. تو یہ سب 3-4 چیزیں ہیں. یہ اچھی بات ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اپنے آپ کو پلیس کرنا چاہتا ہے دنیا میں کہ ٹیک اور ساری چیزوں کے اوپر کہ جی ہم جو ہیں وہ دنیا میں لیڈر بننا چاہتے ہیں اس چیز میں. البتہ اس قسم کی جب خبریں سامنے آتی ہیں تو خاصا آپ کو فرق پڑتا ہے اس سے. جی بالکل. اصل میں زیادہ مسئلہ تو وہ ہوا جو آپ جب ہاتھ کھڑے کیے تو اس میں 2 لوگ ایسے تھے جو کہ جن کی آپس میں نہیں بنتی تھی، تو انہوں نے ہاتھ پکڑنے سے انکار کر دیا. سو اب اگین ٹیک ورلڈ میں کس کی کس کے ساتھ بنتی ہے وہاں پر آرگنائزرز کو نہیں پتا تھا کہ کس کو کس کے ساتھ کھڑا کرنا ہے، جو پتہ ہونا چاہیے، جو کہ پتہ ہونا چاہیے. اچھا اب وہ پھر اگین آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جی بڑی اچھی بات ہے کہ اگر انڈیا جو ہے اپنے آپ کو ایسی جگہ پر پلیس کرنا چاہتا ہے. یہ ایک ایسا ایمبیشن ہے کہ جس میں اگر کوئی بھی کسی کا بھی یہ ہو تو آپ اس پہ تنقید نہیں کر سکتے. لیکن آن دی ادر ہینڈ یہ جو آپ نے سیفٹی سیکیورٹی کی وجہ سے 3 گھنٹے کا لاک ڈاؤن بتایا جس کی وجہ سے لوگ باتھ روم یوز کرنا چاہتے تھے نہیں کر سکے، اس طرح کی چیزیں جو ہے نا یہ سبکی کا باعث بنتی ہیں. میں تو اسی لیے کہتا ہوں کہ ایسے تمام ممالک، اور اب بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ سیفٹی اور سیکیورٹی کا کنسرن ہے، تو وہ پہلے اپنے سیفٹی اور سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں ان پر قابو پائیں اور پھر انٹرنیشنل اس طرح کے ایونٹس کریں، کیونکہ ادروائز وہ لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں. سو وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کی بیڈ پریس ہوگی. دیکھیں آپ اپنا جو انوینشنز کر رہے ہیں یا آپ جو پڑھائی لکھائی کر رہے ہیں، آپ جو ریسرچ R&D کر رہے ہیں وہ آپ کرتے رہیں، آپ کو کون روک رہا ہے. لیکن جب آپ ایک انٹرنیشنل ایونٹ اپنے ملک میں کرواتے ہیں، میرا تو کرکٹ میچز کے بارے میں بھی یہی خیال ہے، میرا ہر قسم کے ایونٹ کے بارے میں، کانسرٹ کے بارے میں بھی یہی خیال ہے کہ آپ پہلے ملک کے حالات ٹھیک کر لیں، کیونکہ ورنہ پھر وہ آپ کا خیال ہے کہ آپ نے اتنے پیسے خرچے، آپ نے اتنا بزنس کا لاس کیا، آپ نے اتنے جتن کیے اور اس کے بعد آپ کو گڈ پریس کے بجائے بیڈ پریس ملی، کیونکہ پھر صرف آپ لوکلز کو تو نہیں دکھاتے، سارے کیمرے آپ کے کنٹرول میں تو نہیں ہیں. پھر انٹرنیشنل جب لوگ آئے ہوئے ہیں تو وہ اپنا میڈیا بھی لے کے آئے ہوئے ہیں، ویسے بھی انٹرنیشنل میڈیا متحرک ہوتا ہے، ویسے بھی یہاں پہ سب کے پاس موبائل فونز ہیں، کیمراز ہیں، اب ہر کوئی سٹیزن جرنلسٹ ہے. سو یہ بہت ضروری ہے کہ پہلے اپنے ملک کے حالات پہ قابو پایا جائے، پھر اس طرح کی چیزیں کروائی جائیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.